علاقہ چھچ کی روحانی فضا میں ایک ایسا چراغ بھی روشن ہوا جو شہرت کی روشنی سے نہیں بلکہ اخلاص، توحید اور علم کے نور سے چمکا۔ وہ مرد درویش جس نے نہایت خاموشی سے اپنی مسجد کو محراب علم بنایا اور حجرے کو مدرسہ اخلاص، جس کی صبح تدریس کے نور سے معمور اور شام تقوی کے سائے میں تھی، جس نے توحید و سنت کا بیج گاؤں کی مٹی میں بویا اور ایک نسل کو قرآن، فقہ اور علم کی روشنی عطا کی۔ یہیں تھے حضرت مولانا میاں غلام اکبر رحمت اللہ علیہ، جن کا ذکر علم بھی ہے، ذکر اخلاص بھی، اور ایک گمنام مگر جلیل القدر چراغ کا تذکرہ بھی۔ آئیے اس ویڈیو میں آج میں آپ کو حضرت مولانا میاں غلام اکبر رحمت اللہ علیہ کی حیات و علمی خدمات اور دینی فیضان کا ایمان افروز تذکرہ سناتا ہوں۔ ضلع اٹک کا علاقہ چھچ ایک ایسی خوشبودار سرزمین جہاں ایمان، علم و تقوی اور توحید کی ہوائیں صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں۔ اسی بابرکت علاقے کے ایک خوبصورت گاؤں نرتوپا میں 1913 عیسوی میں حضرت مولانا میاں غلام اکبر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے توحید و سنت کا پیغام، علم و عمل کی روشنی اور اخلاص و للہیت کا چراغ روشن کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام محمد اکبر تھا۔ بچپن ہی میں آپ رحمت اللہ علیہ والد محترم کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے، مگر حوصلہ، ہمت اور دینی غیرت کی دولت لے کر اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق پٹھانوں کے معروف و معزز قبیلے اخنزادہ سے تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی دینی تعلیم علاقہ چھچ ہی کے مختلف مدارس میں حاصل کی۔ بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے لیے صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا کا رخ فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا غلام ربانی رحمت اللہ علیہ علاقہ چھچ گاؤں بہبودی کے ہم سبق تھے، اور کچھ عرصہ حضرت مولانا عبدالحنان کامل پوری مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ علاقہ چھچ گاؤں تاجک کے ساتھ رہ کر ہندوستان میں تعلیم حاصل کی۔ درجہ رابعہ شرح جامی وغیرہ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور ہند میں پڑھی۔ مختلف مدارس سے علمی تشنگی بجھانے کے بعد دور حدیث کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے جامعہ اسلامیہ ڈھابیل کا انتخاب فرمایا، جہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے علماء وقت کی براہ راست صحبت و رہنمائی میں احادیث نبویہ کا گہرا مطالعہ فرمایا۔ جامعہ اسلامیہ ڈھابیل میں آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے بخاری شریف اور حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمت اللہ علیہ سے ترمذی شریف کا درس حاصل کیا۔ علاوہ ازیں دیگر اکابر اساتذہ سے بھی علوم حدیث کی تکمیل کی، اور آخرکار 1356 ہجری میں آپ رحمت اللہ علیہ کو سنت فراغت عطا کی گئی۔ جامعہ اسلامیہ ڈھابیل سے فراغت کے بعد حضرت مولانا میاں غلام اکبر رحمت اللہ علیہ اپنے علاقہ چھچ واپس تشریف لائے اور اپنے آبائی گاؤں نرتوپا کی جامعہ مسجد میں امامت و خطابت کے ساتھ دین کی خدمت کا آغاز فرمایا۔ وہ اس خطے میں توحید و سنت کے احیاء کے اولین علم بردار تھے۔ انہوں نے ایک ایسے علمی اور روحانی مرکز کی بنیاد رکھی جہاں عبادت، تعلیم، اصلاح اور اخلاص کی فضا قائم رہی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ درسی انداز میں تدریس کا سلسلہ بھی شروع فرمایا۔
نماز فجر کے بعد اپنے حجرے میں تشریف فرما ہو کر مختلف علوم و فنون کی تدریس میں مشغول ہو جاتے۔ علم کا یہ چراغ بے نام و نمود خالص اللہ کے لیے جلتا رہا۔ ان کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ تدریس کے تمام معمولات محض رضائے الہی کے لیے ادا کرتے اور مسجد سے بھی صرف اوقات کے مطابق ہی کچھ لیتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المتین رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ناظرہ ابتدائی فارسی کتب اور فقہ کی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی ہی سے حاصل کی۔ گویا ایک علمی نسل ان کے دست مبارک سے پروان چڑھی۔ حضرت مولانا میاں غلام اکبر رحمت اللہ علیہ کا اصلاحی تعلق شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت اللہ علیہ سے تھا۔ ان سے آپ رحمت اللہ علیہ کو والہانہ محبت و عقیدت تھی۔ ان کی وفات کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا اصلاحی تعلق حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ خانوال سے جوڑ لیا اور عمر کے آخری دم تک روحانی تعلق و تزکیہ نفس کا یہ فیضان جاری رہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی خدمت دین، تدریس، توحید، سنت اور اصلاح باطن میں گزری۔ تقریباً 70 برس کی عمر میں آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ آپ کے بینوئی گاؤں ویسا کے حضرت مولانا محمد اسلام صاحب رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی اور آپ رحمت اللہ علیہ کو آبائی قبرستان گاؤں نرتوپا میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، آپ رحمت اللہ علیہ کی بے لوث خدمات دین کو قبول فرمائے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔